Welcome to all in our channel. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ 5 عورتوں کو نیند نہیں آتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان 5 عورتوں کو رات کو نیند نہیں آتی۔ وہ 5 لوگ یہ ہیں۔ نمبر 1، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، کیا آپ کو رات کو سوتے وقت اکثر کروٹیں بدلنا پڑتی ہیں؟ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ جو بھی ہو، مگر اس کا نتیجہ جلد موت کی شکل میں آپ کو مل سکتا ہے۔ یہ بات برطانیہ میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی ہے۔ ایک یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا، جن افراد کو رات کو نیند نہیں آتی یا آدھی رات کو جاگ جاتے ہیں، ان میں جلد موت کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس تحقیق میں 5 لاکھ درمیانی عمر کے افراد کو شامل کیا گیا تھا اور دریافت کیا گیا کہ نیند کے مسائل سے دوچار افراد، بالخصوص ذیابیطس کے مریض یعنی شوگر کے مریض، اور اس کے نتیجے میں کسی بھی وجہ سے موت کا خطرہ 87% تک بڑھ جاتا ہے۔ محققین کا کہنا تھا کہ یہ ہم پہلے سے ہی جانتے تھے کہ نیند کی کمی اور خراب صحت کے درمیان مضبوط تعلق موجود ہے، مگر نئے نتائج چونکا دینے والے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹروں کی نیند کے مسائل کو بہت سنجیدہ لینا چاہیے تاکہ ان میں خطرے کو کم کیا جا سکے اور اپنی زندگی کو محفوظ بنایا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ ذیابیطس سے ویسے ہی مختلف امراض سے موت کا خطرہ 67% تک بڑھ جاتا ہے، مگر ایسے مریضوں کو بے خوابی یا نیند کے دیگر مسائل کا سامنا ہو، ان کے لیے یہ خطرہ 87% تک اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس سے قبل 2019 میں کیلیفورنیا یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ محض ایک رات کو کم سونا بھی ذہنی بے چینی، خوف یا اعصابی خلل کا خطرہ 30% تک زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ طبی جریدے جرنل نیچر ہیومنز میں شائع تحقیق میں محققین کا کہنا تھا کہ ہم نے گہری نیند کا ایک نیا فائدہ دریافت کیا ہے، جو رات بھر میں دماغی کنیکشن دوبارہ منظم کر کے ذہنی تشویش اور بے چینی کو بہت کم کر دیتا ہے۔ نیند کی کمی سے ذہن بوجھل ہوتا ہے اور مختلف مسائل کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ زیادہ سونا حالت کو بہتر بناتا ہے۔ پیارے ناظرین، تو آئیے اب بات کرتے ہیں ان عورتوں کی، کہ ان عورتوں کے بارے میں جن کو رات کے وقت نیند نہیں آتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 عورتوں کو نیند نہیں آتی۔ وہ 5 عورتیں کون کون سی ہیں؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر آپ ایسی انفارمیشنل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ پیارے ناظرین، ایسی 5 عورتیں جن کے بارے میں ہے کہ انہیں نیند نہیں آتی۔ نمبر 1، کسی کے قتل کا جو ارادہ رکھتی ہوں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے اور وہ ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ اللہ اس پر غضب نازل فرمائے گا اور لعنت بھیجے گا، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے بھی بنی اسرائیل کو یہ پیغام لکھ دیا تھا کہ جو کوئی کسی کو قتل کرے، جبکہ یہ قتل کسی اور جان کا بدلہ لینے کے لیے ہو اور نہ کسی کے زمین میں فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو، تو یہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، گویا کہ انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور جو شخص کسی کی جان بچا لے تو یہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے تمام انسانوں کی جان بچا لی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کے خلاف
قتل کا یہ ایک جرم پوری انسانیت کے خلاف جرم ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص قتل ناحق کا ارادہ اس وقت کرتا ہے جب اس کے دل میں انسان کی حرمت کا احساس مٹ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر اس کے مفاد کے سرپرست کو تقاضا ہوگا تو یہ کسی اور کو بھی قتل کرنے سے دریغ نہیں کرے گا۔ اسی طرح پوری انسانیت اس کی مجرمانہ ذہنیت کی ضد میں رہے گی۔ نیز جب اس ذہنیت کا علم ہو جائے تو تمام انسان غیر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ لہذا قتل ناحق کا ارتکاب چاہے کسی کے خلاف کیا گیا ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تمام انسانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جرم ہم سب کے لیے خلاف کیا گیا ہے۔ نمبر 2، جس کے پاس مال و دولت اور اس پر بھروسہ نہ ہو۔ پیارے ناظرین، اکثر عورتوں میں یہ بخیل پن پایا جاتا ہے کہ وہ یا تو ہر کسی پر بھروسہ کر لیتی ہیں تو یا پھر خود بے وقوف بن جاتی ہیں، لیکن جب اسے کہیں کسی پر بھروسہ کرنا بھی پڑے تو وہاں بھی یہ اپنی بے وقوفی دکھاتے ہوئے ناسمجھی کا مظاہرہ کر جاتی ہیں۔ پیارے ناظرین، جو اسے بہت نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ ناظرین، مرد ہو یا عورت، تاریخ کے ہر دور میں ایک سے بڑھ کر ایک دولت مند کرۂ ارض پر نمودار ہوا اور گردش ماہ و سال کے بعد مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ اس کے باوجود حضرت انسان سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ دولت کے انبار لگانے کے بعد صرف پیغمبر اور اولیاء ہی استقامت پر کھڑے نظر آئے، ورنہ زیادہ تر دولت نے انسان کے دماغ کو خراب کر دیا اور انسان غرور کا شکار ہوا۔ پھر یہی وہ مقام ہے جس پر اس کائنات کا اکلوتا وارث خالق کائنات حرکت میں آتا اور وہ پھر دراز رسی کو کھینچ کر انسان کو نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ اس کی سب سے عبرت انگیز مثال قارون کی ہے، جس کے خزانوں کی شہرت ضرب المثل بن چکی تھی۔ نمبر 3، وہ جس نے لوگوں سے بہت جھوٹی باتیں کہی ہوں گی اور لوگوں پر جھوٹے الزام لگائے ہوں گے۔ پیارے ناظرین، یہ ہر عورت کی فطرت ہے کہ وہ جب بات کرنا شروع ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، اور یہی اس کی حماقت اسے لے ڈوبتی ہے۔ اور اس دور میں تو صرف عورتیں ہی نہیں، مردوں میں بھی یہ بات بکثرت پائی جاتی ہے۔ عورت جب بات کرتی ہے، شروع کرتی ہے تو وہ بہت زیادہ جذباتی ہو جاتی ہے، پھر اسے جھوٹ سچ کا بھی خیال نہیں رہتا، یا پھر یہی چیز اس کی رات کی نیندیں بھی حرام کر دیتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم واصل کر دے گا۔ جس نے کسی بھی مہمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام لگایا تو اللہ تعالیٰ جہنم کے پل صراط سے اسے روک لے گا، جہاں اس کے اپنے کہنے کے مطابق عذاب پالے۔ جو کسی مسلمان پر ایسی چیز کا الزام لگائے جس کے بارے میں وہ خود بھی جانتا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جہنمیوں کے خون اور پیپ جمع ہونے کے مقام میں اس وقت تک رکھے گا جب تک کہ اس الزام کے مطابق وہ اپنی سزا نہ پالے۔ نمبر 4، وہ جس کی ذمہ داری زیادہ ہو لیکن اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو۔ کائنات کی تلخ ترین اور صفاک حقیقت بھوک ہے۔ بھوک بڑی بدذات ہے۔ انسان، چرند پرند اور ہر ذی روح مخلوق اپنی بھوک کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ حالات کے پیش نظر غربا اور بے سہارا لوگوں کے سامنے بھوک ایک بڑا مسئلہ کھڑی ہو گئی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے ارد گرد رہنے والے غربا اور مساکین کی مدد کریں، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ اس عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل عمل ہے کہ تم اپنے مومن بھائی کو خوشی پہنچاؤ یا اس کا قرض ادا کروا دیا کرو، اسے کھانا کھلاؤ۔ صاحب استطاعت پر واجب ہے کہ وہ مستحقین کی مقدور بھر مدد کرے۔ نمبر 5، وہ جو کسی کے عشق میں مبتلا ہوا اور جدائی سے ڈرتا ہو۔ کسی اپنے کی جدائی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی۔
اس جدائی کا احساس آپ کی دنیا کو برباد کر سکتا ہے اور ڈپریشن کو بھی بڑھا سکتا ہے۔ وجہ چاہے کچھ بھی ہو، لوگ محبت کرنے والوں کی جدائی کو جلد ہی قبول کر لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، لیکن کچھ کو ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہمیں پرسکون زندگی نصیب فرمائے اور ہمیں ہر جان لیوا بیماری سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ پر رحم کرے، کرم کرے، فضل کرے اور اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔